الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں 4 شبہات کے اللہ تعالیٰ نے جواب فرمائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی انبیاء تھے، ان کے اوپر انعامات میں نے کیے اور ان میں بعض کی اولاد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کس طرح الہ بن سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے شرک و کفر سے توبہ کر لے گا، نیک عمل کرے گا تو ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ پاک نے جنت کی صفات بیان فرمائی کہ وہ جنت جو ہے اس کے اندر وہ لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے، یعنی جنت کے اندر وہ عمدہ اور خوشگوار باتیں سنیں گے، غلط بات، واہیات، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی کے اوپر جو مشتمل باتیں ہوتی ہیں وہ جنت کے اندر نہیں سنیں گے۔ پھر ان کے اوپر صبح و شام معین طور پہ رزق بھی پیش کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں ملائکہ سے شبے کا جواب دیا کہ مشرکین ملائکہ کو بھی کیا بناتے تھے؟ الہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں دیکھ لو، پیغمبر میرے آگے جھک رہے ہیں، وہ الہ نہیں ہے۔ فرشتوں کا حال دیکھو، وہ فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین پر اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے، جب ہمارے رب کا ہمیں حکم آتا ہے تو ہم پھر زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی الوہیت کی نفی فرما دی۔ جب فرشتوں سے الوہیت کی نفی فرمائی، 4 شبہات کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ثمرہ نچوڑ نکالا کہ رب تمہارا جو ہے وہ زمین و آسمان کا رب ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کا پالنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا جب سارے جہان کو، ساری کائنات کا تربیت کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور انبیاء بھی اسی کے آگے جھکتے ہیں اور فرشتے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں، تو پھر فَاعْبُدْهُ، ہر قسم کی کولی فیلی عبادت صرف اور صرف کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِي، اور اسی کی عبادت پر جمے رہو، کیونکہ اس کا مثل اور اس کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مثل اور اللہ تعالیٰ کی نظیر کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک کل جہاں تک پڑھا تھا ہم نے، یہاں تک پہلا حصہ اس صورت کا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، یہ سورۃ مریم کا دوسرا حصہ ہے۔ اس حصے کے اندر شکوے ہوں گے، زجریں ہوں گی، منکرین کے اوپر زجریں ہوں گی، پھر تخویفیں بھی ہوں گی، بشارتیں ہوں گی، یعنی سارا یہ دوسرا حصہ جو ہے اسی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر تخفیفات ہوں گی،
بشارتیں ہوں گی، شکوے ہوں گے اور زجریں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اب یہ شکوہ ہے. کیا ہے؟ شکوہ. شکوہ کیا ہے؟ اور کہتا ہے انسان اذا ما مت، آیا جب میں مر جاؤں گا، اور کہتا ہے انسان آیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، البتہ ان قریب نکالا جاؤں گا میں زندہ کر کے، البتہ ان قریب نکالا جاؤں گا میں زندہ کر کے. یہ اللہ نے شکوہ فرمایا کہ یہ دیکھو ظالم انسان میری قدرت کا کیا کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور اپنی زبان سے کیا کہہ رہے کہ جب میں مر گیا او میں ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائے گا، قبر کے اندر چلا جاؤں گا، کیا میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. اللہ نے آگے جواب شکوہ، اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا. یہ اب جواب شکوہ، آیا نہیں یاد کرتا انسان بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو آج سے پہلے، اس سے پہلے. ٹھیک ہے. ولم یک شیئا، اور نہیں تھا وہ بالکل کوئی چیز، نہیں تھا وہ بالکل کوئی چیز نہیں تھا. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ ظالم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس کو اول پیدا کیا، کہ کچھ بھی نہیں تھا یہ ہے، جب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا ہم نے اس کو کیا کر دیا، پیدا کر دیا. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، جب یہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس کو کیا کیا، پیدا کیا. یعنی عدم تھا، یہ عدم کچھ بھی نہیں تھا، معدوم تھا، کچھ بھی نہیں، لیکن ہم نے اس کو کیا دے دیا، وجود دے دیا. ٹھیک ہے. تو جو ذات عدم سے وجود بخشنے کے اوپر قادر ہے، کیا وہ ذات وہ قیامت والے دن جب ریزہ ریزہ ہوں گے، پرا گندہ حال کے اندر ہوگا، کیا اس ذات کے لیے مشکل ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جو گدھا تھا، گدھا 100 سال وہ مرا رہا. ٹھیک ہے. اور اس کی ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی، اللہ نے حضرت کے سامنے اس کو زندہ کیا تھا یا نہیں کیا؟ اللہ نے زندہ کر دیا، اور ریزہ ریزہ ہو گئے، ہڈیاں ہڈیاں ہوں گی، اس کی ہڈیاں، اللہ نے کہا پر کن کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیاں جونڈے لگ گئی، ہڈیوں کے اوپر گوشت آیا، گوشت پھر پٹھے، پھر اس کی کھال، پھر اللہ نے روح پھونک دی. اللہ نے 100 سال کے بعد گدھے کو بھی کیا کر دیا، زندہ کر دیا اللہ پاک نے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ قیامت والے دن بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جس طرح ایک کاریگر کی مشین خراب ہو جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، کوئی پرزا ٹوٹ جاتا ہے، اس کو بیچارے کو 2 دن لگ جاتے ہیں، 10 دن لگ جاتے ہیں، مہینہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ محنت، یہ کوشش، یہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی. صرف اللہ نے کن کہنا ہے، مردوں نے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر صحیح سلامت ہو کے اس نے کیا ہونا، اٹھ جانا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. کہ کیا میں مر جاؤں گا جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں، تمہیں پہلی بار بھی تو میں نے پیدا کیا تھا، حالانکہ تم اس وقت کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا تو ذرہ نام و نشان نہیں تھا. تو کیا دوبارہ ہو قیامت والے دن تمہارے ریزہ ریزہ ہوو گے، تم تھوڑی بہت ہڈیاں ہویں گی، کیا ہم دوبارہ جوڑنے کے اوپر، دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے، اب ہے تخویف اخروی. یہ بعض اوقات جو ہے نا، شیطان عام سمجھدار اور عقل مند انسان کے ذہن میں بھی یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے. یہی وسوسہ کہ یار ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، دوبارہ ہم کس طرح پیدا ہوں گے. یہ شیطان ورغلاتا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. لیکن یہ وسوسہ جب آئے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، کیونکہ یہ گمراہی کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے اوپر وہ پھر سوال اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، کدھر رہتا ہے اللہ تعالیٰ، کیسا ہوگا، اس کا وجود کس طرح کا ہوگا، کہاں ہوگا اللہ تعالیٰ، کس حالت میں ہوگا. یہ سوال کرتے 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 وسوسہ ڈالتے ڈالتے وہ خدا کی قدرت کا ہی وہ قائل ہی نہیں رہتا، خدا کی قدرت کا، خدا کے وجود کا ہی وہ منکر ہو جاتا ہے. یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس چیز سے بچنا ہے. سمجھے. لیکن جس کا ایمان پکا ہوگا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کا کیا ہے، دوست ہے. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. کیا؟ جب بھی ایمان والوں کے دلوں میں توحید کے مطابق کو توحید کے خلاف کوئی شبہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو
اندھیروں سے نکال کر، یعنی جو توحید کے متعلق، اللہ کے متعلق اس کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر شبہات آئے، اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے نکال کر فوراً اس کو کس طرف لے آتا ہے؟ روشنی کے اندر لے کے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ شیطان چونکہ عالم غیب ہے نا، عالم الغیب ہے ایک، کہ غیب کے اوپر ہمارا کیا ہو؟ ایمان ہو، مضبوط ایمان ہو، جنت ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہم سے کیا ہیں؟ غائب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ غیب کے اوپر اپنے بندوں سے ایمان چاہتا ہے، یقین چاہتا ہے، اور یہ مومنین کی صفت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب کے اوپر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، یعنی انسان کا پورا یقین ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ بعین ہی ہے ہر صورت کے اندر۔ سمجھ آ گئی؟ شیطان یہی چیزیں یہی وسوسے ڈالتا ہے انسان کے اوپر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں جی، اب یہ تخویف اخروی ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ ہاں، پس قسم ہے تیرے پروردگار کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے پیغمبر، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور بھی ضرور ان کو جمع کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیاطین کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، اور پھر ہم ضرور بضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، ارد گرد جہنم کے، جثیا، گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ اللہ نے فرمایا انکار کرتے ہیں ظالم قیامت کا، جہنم کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم ہے میرے محبوب، تیرے رب کی قسم ہے، ہم ضرور ان کو جمع کریں گے، اور شیاطین کو بھی ہم جمع کریں گے، پھر ہم ان کو حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد، کنارے پہ ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ جمع کر دیں گے، اور گھٹنوں کے بل ہم ان کو جمع کریں گے۔ ٹھیک ہے، شیاطین یعنی مشرکوں کو دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں جہنم کے گرد جمع کر دیں گے، اور جو شیطان دنیا کے اندر اس کو بہکاتا رہا اس کو بھی ہم اس کے ساتھ زنجیروں کے اندر باندھ دیں گے، پھر ہم ان سب کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا کیا کر دیں گے؟ حاضر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، پھر البتہ ضرور نکالیں گے ہم ہر جماعت سے، کل شیعاتن، البتہ ضرور نکالیں گے ہر جماعت سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، جو ان کا زیادہ سخت ہے، جو ان کا زیادہ سخت ہے، ایہم اشد، جو ان کا زیادہ سخت ہے، شدید ہے، علی الرحمن، اوپر رحمان کے، عتیا، ازروئے نافرمانی کے، ازروئے نافرمانی کے۔ مطلب اللہ نے فرمایا جب ہم ان کو جہنم کے ارد گرد جمع کر دیں گے گھٹنوں کے بل، یہودی بھی وہاں ہوں گے، عیسائی بھی وہاں ہوں گے، مشرک بھی وہاں ہوں گے، مجوسی بھی وہاں ہوں گے، ہر جماعت وہاں ہوگی، ہر جماعت وہاں ہوگی جہنم کے کنارے۔ اب کیا ہوگا وہاں؟ اللہ فرمائیں گے ہم ہر ظالم کو، ہر کفر کرنے والے کو، ہر شرک کرنے والے کو اس جماعت سے کیا کر لیں گے؟ نکال۔ یہودیوں کے اندر جو برے ہوئے، مشرک ہوئے، ان کو کیا کر لیں گے؟ نکال لیں گے۔ عیسائیوں کے اندر جو برے ہوئے ان ظالموں کو ہم کیا کر لیں گے؟ نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، جو مشرک ہوں گے، جو کفر کے اوپر مصر ہوں گے، ہم ہر جماعت سے کیا کر لیں گے؟ نکال لیں گے۔ اور آگے فرمایا ایہم اشد علی الرحمن عتیا، کہ اللہ سب سے پہلے ان کو نکالے گا جو سب سے بڑے نافرمان تھے، ان کے اندر جو سب سے بڑے کیا تھے؟ نافرمان تھے۔ وہی الذین صدوا عن سبیل اللہ، جو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی کیا کرتے تھے؟ یہی سب سے بڑے، یہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نکالے گا، یہ سب سے بڑے نافرمان ہوں گے۔ مشرکوں کے اندر جو سب سے بڑے نافرمان، جو خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے کیا کر لیں گے؟ نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا اللہ نے ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو، لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا، جو زیادہ لائق ہیں، بہا،
اس جہنم کے. ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ لائق ہیں اس جہنم کے سلی یا ازروئے داخل ہونے کے، ازروئے داخل ہونے کے. اللہ نے فرمایا کہ جب میں ان کو جمع کر لوں گا نا، مجرموں کو، بڑے بڑے مشرکوں کو، مجھے تحقیق کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لَنَحْنُ أَعْلَمُ، مجھے ان کے اندر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بڑا ظالم ہے کون چھوٹا ظالم ہے، چونکہ میں عالم الغیب میں جانتا ہوں. یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ، سورۃ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا اس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے اور کئی چہرے نورانی ہوں گے، سفید ہوں گے. ہر کوئی اپنی پیشانی سے پکڑا جائے گا، یہ ظالم جو ہے یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، اور یہ موحد ہے. موحد کی پیشانی چمک رہی ہوگی، نورانیت سے لبریز ہوگی، اور مشرک کے جو پیشانی ہوگی وہ کالی سیاہ ہوگی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت والے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے وضو والے اعضاء کے آثار سے پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگوں کے جو وضو والے اعضاء ہوں گے ان کے چمک رہے ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ چمک رہے ہوں گے. اللہ نے فرمایا ثم لنحن اعلم، مجھے کسی نشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی آثار کی بھی ضرورت، کوئی علامتوں کی. میں جانتا ہوں کون ان میں ظالم جہنم کے زیادہ قابل ہیں، سب سے پہلے ان کو داخل کیا جائے. کون ان کے اندر زیادہ ظالم ہیں، کون مشرک ہیں، کون کافر ہیں، کہ میں ان کو پکڑ کے ان مجرموں سے سب سے پہلے کیا کروں گا؟ جہنم کے اندر داخل کروں گا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، مجھے تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. اللہ اکبر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وارد ہونے والا ہے اس جہنم کو. یہ کیا کہہ دیا اللہ نے؟ تم میں سے، منکم، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وارد ہونے والا ہے اس جہنم کو. یہ تو عام خطاب کر دیا اللہ نے، عام خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے. ابھی میں سمجھاتا ہوں، دیکھیں جی. کان علی ربک حتما مقضیا، ہاں، اور ہے اوپر، اوپر ہے اوپر تیرے رب کے حتما مقضیا، ضرور مقرر، کہ فیصلہ یہ تیرے رب کے اوپر کیا ہے؟ مقرر ہے. یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے کہ تمہارے اوپر، تم میں سے ہر کوئی جہنم کو کیا ہوگا؟ وارد کیا جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھے جی بات؟ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لوگوں کو جب ہم جہنم کے اندر داخل کریں گے تو اس کے بعد ہم مومنوں کو نجات دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن وَإِن مِّنكُمْ وَارِدُهَا، تم میں سے ہر کوئی کیا ہوگا؟ جہنم کو وارد کیا جائے گا. یہ جو اللہ نے اشارہ فرمایا یہ پل صراط کی طرف اشارہ فرمایا ہے. جہنم کی پشت کے اوپر کیا بنایا جائے گا؟ پل صراط. اہل ایمان ہو، نیک ہو، بد ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ہر کسی کو اس پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اس کے نیچے جہنم ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اس کے نیچے کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. اللہ اکبر. اس کے متعلق جب میں حدیث پڑھتا ہوں یقین کرو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پل صراط ہے نا، پل صراط ساری امتوں میں سے، سارے نبیوں میں سے سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر چلوں گا اس پل صراط سے. میں چل کے سب سے پہلے میں گزروں گا، پھر پیچھے میری امت ہوگی، اور کسی بندے کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ وہ کلام کر سکے. یعنی اتنا خوف، اتنی خشیت، اتنا ڈر اس کے دل میں ہوگا کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں. نیچے جہنم ہوگی، بھڑکتی ہوئی جہنم ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے انبیاء کے کہ کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے انبیاء کے. انبیاء صرف اپنی زبان سے یہی کہیں گے یا اللہ سلامتی رکھی ہمارے اوپر. نبی بھی کیا کہیں گے؟ یا اللہ سلامتی رکھی. کیونکہ خوفناک چیخیں ہوگی وہاں پہ جہنم کی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے سارے لوگ کیا کریں گے؟ ڈرتے جائیں گے. اور انبیاء صرف اپنی زبان سے کیا کریں گے؟ یا اللہ پاک ہم پہ سلامتی رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جو رفتار ہوگی نا، رفتار جو پل صراط سے گزرنے کی لوگوں کی، جو ہوں گے ایمان کے اندر سب سے اعلیٰ، متقی پرہیزگار، جس کو کہتے ہیں پہلی جماعت جو ہے نبیوں کی، انعام یافتہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو یہ تو بجلی کی رفتار کے مطابق یہ گزر جائیں گے. بجلی کی رفتار کے مطابق گزر جائیں گے. بھی بعض جو، کیونکہ اعمال کے بقدر یہ پل صراط کے اوپر سے لوگ گزریں گے. پہلی رفتار بجلی کے بقدر ہوگی، دوسری رفتار ہوگی گھوڑے کی رفتار،
جتنا گھوڑا دوڑتا ہے، تیز گھوڑا دوڑتا ہے. پھر تیسری رفتار ہوگی شتر مرغ جتنا دوڑتا ہے. پھر چوتھی رفتار ہوگی جتنا عام ایک تیز آدمی دوڑ لیتا ہے اس کی مقدار. لیکن مومنین جو ہوں گے ان کو تو نجات مل جائے گی، یہ گزر جائیں گے. لیکن جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، یا وہ دنیا کے اندر مومن جو لوگ ہوں گے جو گناہگار تھے، جو کیا تھے گناہ، وہ سارے ارد گرد گر جائیں گے، سارے جہنم کے اندر. سمجھ آئی؟ سب کیا گر جائیں گے؟ گر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جب پلے سرات سے یہ گزریں گے نا، ارد گرد آنکڑے ہوں گے. آنکڑے یہ کلا لیب کا لفظ آیا حدیث کے اندر، اس کا اردو میں ترجمہ آنکڑے کا کیا گیا ہے. اور تفصیل نگاروں نے اس کا آنکڑے کو اس کو کہا جاتا ہے جو تندور سے روٹیاں نہیں نکالتے، جس کی وہ مڑا ہوا ہوتا ہے سریا، یا اس بالکل کنڈی جس کو کہتے ہیں، یا جس کے یہ سجی پکتی ہے، اس کو کنڈے کے اندر گوشت رکھ کے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ جلایا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے. وہ جہنم کے اندر سے وہ نکلیں گے، پلے صراط کے ارد گرد وہ ہوں گے، وہ کنڈیاں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جو لمبائی ہوگی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وہ کنڈیاں جو ہوں گی نا، کنڈیاں مشرکوں کو، کافروں کو، وہ ان کو ایسے اس کے جسموں کے اندر پڑ کے اس کو ایسے کھینچ لیں گے اپنی طرف. سمجھ آئے گی؟ ایسا ہول ناکی والا وہ منظر ہوگا پلے صراط کا. پھر جب کافر اور مشرک سارے جہنم کے اندر گر جائیں گے، پھر جو ہوں گے ایمان والے جن کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ تھا، اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا فرشتوں کو ان کو تو نکالو پہلے. ٹھیک ہے؟ جب وہ فرشتے نکالنے کے لیے جائیں گے، فرشتے کس طرح پہچان کریں گے؟ فرشتے پہچان کریں گے ان کے نشانیوں سے. نشانیاں جو سجدے کے آثار ان کی پیشانیوں کے اوپر پڑ چکے ہوں گے نا، فرشتے ان کو پہچان لیں گے. جہنم کے اندر فرشتے ان کو جہنم سے نکال لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ جو نماز پڑھیں گے، جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اگر بالفرض وہ جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی وجہ سے چلے بھی گئے، لیکن جہنم کی آگ اس کے پورے جسم کو جلا دے گی، لیکن اس کی پیشانی کو نہیں جلائے گی. پیشانی کو نہیں جلائے گی. پھر یہ سارے لوگ جو مومن ہوں گے، مومن لوگ ہوں گے، یہ سارے فرشتے ان کو نکال دیں گے جہنم سے. پھر ان کو جنت کی طرف داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ پلے صراط یہی سب سے بڑا ہولناکی والا منظر ہو. 50,000 سال لمبا دن ہوگا. اللہ معاف فرمائے. اور روایات میں آتا ہے یہ پلے صراط کی جو مقدار ہوگی نا، یہ بال سے بھی باریک ہوگا. یہ پلے صراط، یہ پل جو بنا ہو، بال سے بھی، سوئی سے بھی باریک یہ بنا ہوگا. اور لوگ ڈولتے جائیں گے، لیکن جو اعمال کے اندر سب سے پکے ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، وہ بجلی کی رفتار کے مطابق وہ جنت تک پہنچ جائیں گے. اللہ اکبر. ایک حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، کہتے جنت سے سب سے آخر میں جو جانے والا شخص ہوگا نا، اللہ تعالیٰ جس کو جہنم سے نکالیں گے اور آخر کے اندر وہ جنت میں جائے گا، اس کی عجیب ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو. کہتے جب اللہ تعالیٰ وہ آخری بندے کو جہنم سے نکالے گا نا، نکل جائے گا وہ جہنم سے، وہ اس طرح نکلے گا کہ ایک قدم چلے گا، دوسرا قدم جب رکھنے لگے گا پھر زمین کے اوپر گر جائے گا، پھر ایک قدم اٹھے گا، ایک قدم چلے گا، دوسرا قدم جب رکھے گا وہ پھر زمین کے اوپر گر جائے گا. اس طرح نکلتا جائے گا. جب جہنم سے کوسوں دور ہو جائے گا، پھر جہنم کی طرف دیکھ کے کہے گا وہ بڑی بزرگ اور اعلیٰ اور برتر ذات ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی. جہنم کی طرف دی، اس مصیبت سے نجات دے دی. پھر وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی مصیبت سے نجات دے دی ہے اور ایسی نعمت اللہ نے مجھے دے دی ہے کہ اگلے اور پچھلے لوگوں کو اللہ نے کسی کو بھی ایسی نعمت نہیں دی تھی. یعنی جہنم سے وہ نکل رہا ہے اور اس کو ایسی راحت اور اس غم سے، اس مصیبت سے جب وہ نکل کے اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی مصیبت سے نجات دی اور ایسی نعمت میرے اوپر کی ہے کہ اگلے پچھلے کسی لوگوں کے اوپر اللہ نے یہ نعمت نہیں کی ہوگی. اللہ اکبر. جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا نا، تو سامنے اسے ایک درخت نظر آئے گا، ادھر چشمہ جاری ہوتا ہوا نظر آئے گا. اللہ سے وہ درخواست کرے گا یا اللہ کسی طریقے مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر لوں اور اس کے چشمے سے پانی پی لوں. اللہ کہے گا اے ابن آدم، اگر تجھے میں پہنچا دوں تو اس کے بعد اگر تو نے پھر کسی اور چیز کی خواہش کی تو پھر
اس نے کہا یا اللہ اس کے بعد میں کسی اور چیز کی خواہش نہیں کروں گا، بس مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے، میں سایہ حاصل کر لوں اس سے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیں گے۔ جب وہ سائے میں بیٹھے گا، پانی پی لے گا، پھر کچھ دیر کے بعد اس کے سامنے اس پہلے درخت سے بھی عمدہ درخت اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اگا دے گا۔ جو وہ بیٹھے گا اس کو عمدہ درخت کو دیکھے گا، وہ کہے گا یا اللہ پاک اس درخت کے پاس مجھے پہنچا دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کے چشمے سے پانی پی لوں۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے کہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا مجھ سے کہ تو مجھ سے کوئی اور چیز طلب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھ کے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس دوسرے درخت کے قریب کیا کر دیں گے، پہنچا دیں گے۔ اب جب وہ دوسرے درخت کے قریب پہنچے گا تو پھر سایہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا، اتنی دیر میں تیسری مرتبہ اللہ پھر اس کے سامنے ایک درخت اگا دیں گے، سرسبز درخت ہوگا، سایہ دار ہوگا، اس کے قریب بھی پانی کا چشمہ جاری ہوگا۔ پھر وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس درخت کے قریب پہنچا دے۔ اللہ کہیں گے تو نے پھر مجھ سے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بعد تجھے کوئی خواہش نہیں کروں گا، کوئی ضرورت نہیں رکھوں گا۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس درخت کے قریب بس مجھے پہنچا دے، بس اس کے بعد میں تجھ سے کوئی خواہش طلب نہیں کروں گا۔ خیر اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ اس کو اس درخت کے قریب پہنچا دیں گے۔ اب جب وہ تیسرے مرتبہ وہ درخت کے قریب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس سے کہیں گے، فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا تجھے ایسی چیز تیرے پاس ہے، کوئی ایسی خواہش ہے تیری جو میں پوری کر دوں کہ مجھ سے تیرا پیچھا چھڑوا دے، کہ میرا تو پیچھا چھوڑ دے، کہ بار بار تو ضروریات طلب کر رہا ہے، یہ کر دے وہ کر دے۔ یعنی وہی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو ایک پہاڑ مل جائے نا سونے کا تو پھر یہ کہے گا اور مل جائے مجھے، اور مل جائے۔ یعنی اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ دیکھو آخر تک یہ کیا ہے، انسان لالچی ہے۔ اس کو میں کہہ بھی رہا ہوں تو نے اور نہیں طلب کرنی، وعدہ بھی کر رہا ہے، لیکن پھر کیا کر رہا ہے، اور درخت طلب کر رہا ہے، اور طلب کر رہا ہے، یعنی اپنی خواہشیں اس کی پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ فرمائیں گے کیا تو اس بات کے اوپر راضی ہے کہ جنت کے اندر تجھے میں زمین جتنی بقدر تجھے زمین میں دے دوں؟ اس بات کے اوپر تو راضی ہے کہ جتنی زمین تھی دنیا کے اندر اس کے بقدر میں تجھے جنت کے اندر زمین دے دوں، محلات دے دوں؟ وہ بندہ پتہ کیا کہے گا، کہے گا یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، حالانکہ تو جہان والوں کا پالن ہار ہے، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، یہی حدیث روایت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، تو یہی جب وہ بات بیان کر رہے تھے نا، جب وہ بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ تو میرے سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو جہان والوں کا پالن ہار ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہنس پڑے، حضرت بھی کیا ہو گئے، ہنس پڑے۔ صحابہ کرام حیران کہ آپ ہنسیں کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے شاگردوں سے کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے شاگردوں نے عرض کی کہ حضرت فرمائیں آپ کیوں ہنسے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی نا، آپ بھی اسی طرح ہنس پڑے تھے، آپ بھی اسی طرح ہنس پڑے۔ اللہ اکبر۔ میں اس کو بعد میں کرتا ہوں لیکن تھوڑا سا پہلے یہاں یہ سمجھے کہ صحابہ کرام کے اندر وہ سنت کے اتنے متبع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر روایت کے اندر کوئی آپ کی حرکت بھی ہوتی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی سنت سمجھ کے کیا کرتے ہیں، پورا کر رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی تو آپ بھی ہنسے، اسی طرح سنت سمجھتے ہوئے میں بھی ہنس پڑا۔ اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو یہ حدیث سنائی تھی، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس بندے نے کہا نا کہ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اللہ بھی اس کی بات کے اوپر ہنس پڑا تھا، اللہ بھی اس کی بات کے اوپر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، شروع سے بیچارہ خواہشیں کرتا آ رہا ہے، ڈیلتا ڈولتا بیچارہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے زمین کی بقدر جگہ دوں، خوش ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو مجھے مذاق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو بھی کیا آ گئی، ہنسی آ گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنی وہی بات پوری کر دی کہ میرا غصہ ہار گیا اور میری رحمت جیت گئی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت میرے غصے پر کیا آ جاتی ہے، غالب آ جاتی، کہ میرا غصہ ہار گیا اور میری رحمت جیت گئی۔ کہاں اللہ تعالیٰ بھی غصے کے اندر، چل ٹھیک ہے
وہ لے لے درخت، چل ٹھیک ہے وہ لے لے، چل ٹھیک ہے وہ لے لے، آخر کے اندر اللہ کو بھی اس نے کیا کر دیا؟ ہنسا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جا جنت کے اندر، اللہ نے فرمایا جو میں چاہتا ہوں میں دے سکتا ہوں، ہاں میں جہان والوں کا پالن ہار ہوں، جو میں چاہتا ہوں میں تجھے عطا کر سکتا ہوں۔ آخر کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرمایا، یعنی آخری بندہ جو جنت کے اندر جانے والا ہوگا وہ یہی بندہ ہوگا کہ پاؤں گھسڑتے گھسڑتے وہ جنت کے اندر اخیر داخل ہو جائے گا ضرور بضرور۔ لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولی داخلہ جنت میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں جی آگے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر وارد ہونے والا ہے اس جہنم کو، یعنی وارد ہونے والا ہے، مومن نیک بد سب پولے صراط سے گزریں گے، ایک بار جہنم کو تو وارد ہوں گے نا، نیچے جہنم ہوگی۔ کان علی ربک حتما مقضیا، ہاں ہے اوپر تیرے رب کے ضرور مقرر کیا ہوا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر نجات دے دیں گے ہم ان لوگوں کو جو بچتے رہے شرک و کفر سے، ٹھیک ہے، پھر نجات دے دیں، وہی مطلب کہ جب پلے صراط سے گزر رہے ہوں گے نا، اللہ جو ایمان والوں کو کیا کر دیں گے؟ نجات دے دیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ وہ بجلی کی رفتار، گھوڑے کی رفتار، شتر مرد کی رفتار، وہ کیا کر دیں گے؟ پلے صراط کو پار کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے وہ، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو بچتے رہے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور چھوڑ دیں گے ہم ظلم کرنے والوں کو اس جہنم کے اندر جس میں یہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیں گے ہم ظلم کرنے والوں کو، فیہا اس میں، کس میں؟ جہنم کے اندر چھوڑ دیں گے۔ جسیہ حالت کیا ہوگی؟ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، یہ گھٹنوں، جس طرح مجرم ہوتا ہے نا، مار مار کے اس کو نیچے بٹھا دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ فرمائیں گے گھٹنوں کے بل یہ جہنم کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ گر جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ دیکھو یہاں بھی وہی بات آئی ہے نا، ثم ننجی الذین اتقوا، بچتے رہے، وہ کیا کرتے رہے؟ بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے۔ مطالبہ کر رہے نا قرآن، نیکی کا نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا مطالبہ، چونکہ انسان جب گناہ سے بچتا ہے نیکی کا شوق اس کے دل میں پھر پیدا ہوتا ہے، سمجھ آگئی کہ جو بچتے رہے۔ آگے دیکھیں جی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، یہ پھر شکوہ ہے، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیتیں ہماری واضح، جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان منکروں کے، کافروں کے ہماری واضح آیتیں، قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کن کو کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ای الفریقین، ای الفریقین، کہتے ہیں وہ لوگ، ہاں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ کون سا؟ ای الفریقین، کون سا دو فریقوں کا بہتر ہے؟ دو فریق موحد اور مشرک، کون سا دو فریقوں کا بہتر ہے؟ خیر مقامن، ازروے جگہ کے، مقام کے، واحسن ندیا، اور ازروے مجلس کے۔ ازروے، دو چیزیں یاد رکھیں کہ جب یہ کافر، ان کے اوپر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہاں دو فریقوں میں سے ایک تمہارا فریق ہے، ایک ہمارا، ان دونوں میں سے کس کے پاس کون زیادہ جگہ کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون زیادہ مجلس کے اعتبار سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، بات سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شکوہ فرمایا ہے کہ جب ان کے اوپر، ان کے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ غریب صحابہ کرام کو یہ جب جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنی دنیا کے اوپر، دولت کے اوپر اترانے لگ جاتے ہیں، غرور کرنے لگ جاتے ہیں، فخر و تکبر کے اندر کہتے ہیں کہ اچھا اے ایمان والو، تم لائے ہو نبی کے اوپر ایمان، تم ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ یہ دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ فریق ازروے جگہ کے بہتر ہے اور ازروے مجلس کے بہتر ہے۔ ازروے جگہ کے، ہمارے پاس مکان ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے بنگلے ہیں، ہمارے پاس رہنے کے لیے کوٹھیاں ہیں، اور ازروے احسن ندیہ، ہمارے پاس مجلسیں ہیں، ہمارا لشکر بہت زیادہ ہے، ہماری مجلسیں بڑی بڑی عمدہ ہیں، ہمارے پاس پیسہ مال ہے، ہماری سوسائٹیاں بڑی اچھی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ یہ سارے کافر لوگ ایمان والوں کو کیا دیتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں
ٹھیک ہے، جب ان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہے، شکوہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، یعنی سوسائٹی ہماری بہتر ہے، مکانات ہمارے اچھے ہیں، بنگلے ہمارے اچھے ہیں، ٹھاٹھ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس طرح ہم راحت اور عزت میں ہیں تم ذلت اور مصیبت کے اندر ہو، ٹھیک ہے، اسی طرح جس طرح ہم دنیا کے اندر راحت کے اندر ہیں اور تم ذلت اور مصیبت کے اندر ہو، کل قیامت والے دن بھی ہم اسی طرح راحت میں ہوں گے اور تم ذلت کے اندر ہوگے۔ یہ کہتے تھے وہ کہ یہ تو ہماری محبوبیت کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کے کیا ہیں؟ پسندیدہ بندے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اگر اللہ ہمارے سے ناراض ہوتا ہمیں دنیا نہ دیتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہمیں یہ کوٹھی بنگلے یہ کچھ بھی نہ دیتا، نہ پیسہ دیتا، نہ مال دیتا، ہمیں ہماری مجلسیں ہماری سوسائٹیاں بہت اونچی ہیں، نہ ہمیں دیتا، اور تم تو ذلت کے اندر ہو، مصیبتیں ہی مصیبتیں، تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا اچھا نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی تمہارے پاس جگہ اچھی نہیں ہے۔ جس طرح تم دنیا کے اندر ذلت کے اندر ہو اور ہم یہ اونچے مقام میں ہیں، اونچی سوسائٹیوں کے اندر ہیں، اسی طرح قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں راحت کے اندر رکھے گا اور تم مصیبتوں کے اندر رکھو۔ یعنی اگر ہم باطل کے اوپر ہوتے، غلط رستے پہ ہوتے، ہمیں دنیا نہ ملتی۔ آج بھی لوگوں کا یہی حال ہے نا، جس کے پاس تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے، اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے میں اللہ کے نزدیک کیا ہوں، بڑا عزت والا بندہ ہوں، میں بہت بڑا بندہ ہوں۔ دیکھو یہی تکبر آ جاتا ہے نا اس کے اندر، پھر وہ نیکی کی طرف بالکل نہیں آتا، نیکی کی طرف۔ وہ ظالم شکر بھی اپنی زبان سے کرتا ہے نا، تو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، دکھلاوے کہتا ہے نا اپنی زبان میں، بس یار جو دیتا رب نے دیتا، او دے کرم نوازی، یہ بھی اس کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے اس کی زبان کے اندر، نہ اس کے بات کے اندر کوئی ذرہ برابر شکر والی بات نہیں ہوتی۔ جو بات زبان سے کرتا ہے دکھلاوا ہی دکھلاوا کرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے اندر جو مال مل گیا، پیسہ مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کدھر جائے گی؟ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، کہ دین جو اسلام جو ہے غریبوں سے شروع ہوا ہے، دین اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے۔ آپ دیکھ لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی اکثریت جو تھی دین کو سنبھالنے والے، سمجھے جس سے اسلام شروع ہوا، اکثریت جو تھی غربا تھی۔ حضرت عمار تھے، ان کے والد حضرت یاسر تھے، حضرت سمیہ تھی، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کون تھے؟ یہ غریب صحابہ تھے۔ حضرت بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشے سے۔ پتہ کس طرح آئے تھے؟ منڈیوں کے اندر بکتے بکتے غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے آئے تھے، آ کے مکہ کی دھرتی کے اندر آگے امیہ بن خلف کے غلام بنے، پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو آزاد کروایا۔ سارے غریب صحابہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کی ابتدا کی، شروعات کی، اور یہ وہی صحابہ تھے، یاد رکھنا کہ شروع کے اندر غریب تھے، لیکن ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا کہ کیسر و کسرا کے محلات اللہ تعالیٰ نے ان کی ملکیت کے اندر دے دیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں سکوں کا ڈھیر لگ گیا تھا، ڈھیر، کہ ایک طرف آدمی کھڑا ہوتا تھا دوسری طرف سے دکھائی نہیں دیا جانے۔ عبداللہ ابن عباس رونے لگ گئے کہ جب کیسر و کسرا کے محلات، کنگن، سونے کے کنگن مسلمانوں کے پاس مال غنیمت کے طور پر آتے تھے، عبداللہ ابن عباس رونے لگ گئے، صحابہ اکرام رونے لگ گئے، یا اللہ کیا تو نے، ہم تجھے یہ نہیں کہتے کہ تو ہمیں دنیا نہ عطا کر، لیکن یا اللہ ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، کیا تو نے آخرت کا بدلہ ہمیں دنیا کے اندر تو نہیں دے دیا؟ وہ تو خوف کرتے تھے، وہ اتراتے نہیں تھے دولتوں کے اوپر، وہ اپنے گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتراتے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے دل کے اندر اور خوف الہی کو زندہ کرتے تھے کہ یا اللہ آخرت کا بدلہ دنیا کے اندر نہ دے دینا ہمیں۔ اسی لیے آج بھی اگر کسی مسلمان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو ازراہ شفقت، ازراہ رحمت، اس کو مال زیادہ دیا، پیسہ زیادہ دیا ہے، سمجھ لے کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر امتحان تو نہیں ڈال دیا، امتحان تو نہیں ڈال دیا کہ ایک طرف دین ہے اور ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دنیا کی دولت اور ایک طرف دین کی دولت، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں یہ دنیا کی دولت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے یا آخرت کی دولت کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، بس چند پیسے آ جائیں غرور کے اندر، تکبر کے اندر اترانے لگ جاتے ہیں، کسی کو بندے کی ذات کو بندہ نہیں سمجھتے، وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال جو اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، کہ اللہ نے اس کو مال دے کے، پیسہ دے کے، کہیں اس کو اپنے دین سے تو نہیں دھکا دے دیا جا دفع ہو جا، میرا دین کوئی اور سنبھالے گا، لہذا تو مال ہے، تجھے پیسہ پسند ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کو پیسوں کے اندر کھیلنا ہے نا، جس کا شوق ہو، محبت ہو پیسے کا، دنیا کا، اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لے لے جتنی لینی ہے لے لے،
لیکن دین سے تجھے دور رکھوں گا. میں تجھے اپنے سامنے میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دوں گا, چھین لوں گا یہ تجھ سے یہ توفیق. میں تجھے کبھی قرآن نہیں پڑھنے دوں گا, میں تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دوں گا, میں تیرے کسی حرکت کو, کسی افعال, کسی حرکات سکنات کو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہونے دوں گا. دھکا دے دوں گا تجھے, اپنے دین سے دور دے دوں گا. ہاں لے لے, دنیا چاہتا تھا نا مجھے, میں پسند نہیں تھا تجھے, میں محبوب نہیں تھا تجھے, میرا پیغمبر محبوب نہیں تھا, میرا قرآن تجھے محبوب نہیں تھا, نہیں پسند تھا تجھے, دنیا کے عیش و عشرت, دنیا کا سامان زندگی یہی پسند تھا, یہ لے میں تجھے دے دیتا ہوں. کسی کنجر نے کنجر بننا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو کنجر بنا دیتا ہے. کسی کے پاس خوبصورت آواز ہو نا, خوبصورت آواز ہے, وہ بندہ کہتا ہے میں اس کے ذریعے گانے گاؤں, میوزک سنوں, میوزک پڑھوں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا بن جا. کسی نے ڈانسر بننا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتا ہے. کسی نے بے حیا بننا ہو, اللہ اس کو بے حیا بنا دیتا ہے. نیت ہے نا, نیت جو اس نے دل کے اندر لانا ہے اللہ نے بنا دینا اس کو, ٹھیک. لیکن جو بندہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں, وہ وہی کام کرے گا. جو بندہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں, اس کو سینے سے لگاؤں, اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. جو بندہ کہتا ہے میں 5 وقت کا نمازی بنوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنوں, اللہ اس کو اسی طرح بنا دیتا ہے, اس کی نیت کے مطابق. وہ بندہ جب چاہتا ہی نہیں ہے میں اچھے رستے کے اوپر آؤں, وہ بندہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن جاؤں, اللہ تعالیٰ نہیں بناتے اس کو اچھا انسان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا تیری نیت کے مطابق, تجھے بے حیا بننا پسند ہے, تجھے غلط انسان بننا پسند ہے, جا بن جا جس طرح کا مرضی بننا چاہتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں موحد بنا دیا ہے. شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے جامع مسجد صدیق اکبر میں قرآن پڑھنے کے لیے بٹھا دیا ہے. کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, کسی کا کوئی کمال نہیں ہے, کمال صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس نے ہمارے دلوں کے اندر جھانک کے دیکھا کہ اس کا دل صاف ہے. جب دل کو ہمارے صاف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر بات ڈال دی, چل جا مسجد کے اندر جا کے قرآن پاک میرا سمجھ, اب میری کتاب کو سمجھ, اس کو سینے سے لگا اور اس کے اوپر عمل کر. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ میرے کلام سے جڑ جا, میری کتاب سے جڑ جا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑ جا. یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ کمال ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کے اوپر. سمجھ آ گیا؟ الحمدللہ حمدن کثیرن, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ دیکھو, وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, جب ان کے پیچھے آیا کہ اللہ نے فرمایا جن لوگوں کے اوپر میں نے انعام کیا, جب ان کے اوپر میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر جاتے ہیں. اور یہ ظالم ان کا حال جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں شکوے کرتے ہیں, مومنوں کو تانے دیتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. اور سورت بنی اسرائیل کے اندر کیا آیا تھا؟ اللہ نے فرمایا جو میرے قرآن کی آیتیں سنتے جا رہے ہیں ان کی سرکشی کے اندر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ان کی سرکشی کے اندر بھی اضافہ. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے, یہ بہت خطرناک. میں خدا کی قسم اپنے نمازیوں کے لیے, مقتدیوں کے لیے یہ بڑی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح یہ قرآن سمجھتے جائیں اس کے مطابق یہ عمل کرتے جائیں, بجائے یہ کہ قرآن سمجھتے جائیں اور تیرے گناہوں کے اندر بڑھتے جائیں, بے حیائی کے اندر بڑھتا جائے. وہ جو وہ قرآن سنتا جائے اور ادھر سے وہ برے کام کرتا جائے, اس کے برے کاموں کے اندر یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. کہ ہلا دیتی ہے یہ آیت کہ جو قرآن کی آیتیں اترتی جاتی ہیں, سنتے جاتے ہیں, ان کے گناہوں کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے؟ اضافہ. بجائے یہ کہ قرآن سن کے اپنے آپ کو سیدھے رستے کے اوپر لے کے آئے, اپنے آپ کو سنواریں, اپنی غلطیوں کو سنواریں کہ یا اللہ پوری زندگی ہوگی میں اس گناہ کے اندر ملوث تھا, لیکن تیری کتاب پڑھی مجھے سمجھ آ گئی, لیکن ان کے گناہ کے اندر اور اضافہ ہوتا گیا, ان کے جھوٹ کے اندر, ان کے شرک کے اندر, ان کی بدعات کے اندر, ان کی بے حیائیوں کے اندر, ان کی بغیرتیوں کے اندر اور اضافہ ہوتا گیا. اس چیز سے اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے, یا اللہ یہ کام نہ ہونے دینا. دیکھو بھئی, ایک انسان ہے نا جس نے قرآن ہی نہیں پڑھا, جس کو پتہ نہیں ہے گناہ کی سزا کیا ہے, وہ گناہ کرے, وہ ایک طرف, اس کو ایک طرف رکھ دو. ایک بندے کو پتہ بھی ہے یہ گناہ کی اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے, پھر بھی وہ گناہ کرے, یہ ڈبل مجرم ہے اللہ کے نزدیک. کیا ہے؟ ڈبل مجرم ہے. کہ اس بندے کو پتہ بھی تھا کہ یہ قرآن پاک میں اللہ نے مسئلہ بیان کر دیا, لیکن پھر بھی یہ باز نہ آیا. ایسے بندے کو تو دوہرا عذاب اللہ تعالیٰ دے گا کہ پتہ ہی نہیں ہے, جان بوجھ کے. وہ دیکھو دوسرا بندہ جو ان پڑھ تھا وہ جان بوجھ کے نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, جاہل ہے, لیکن اس کو تو پتہ تھا, یہ ضد اناد دل کے اندر رکھ کے جان بوجھ کے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. یہ تو ڈبل مجرم ہوگا اللہ تعالیٰ کا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اس چیز سے خدا را بچا کرو, اس چیز سے بچا کرو. قرآن کے اندر جو پڑھ کے جاتے ہو حتی الامکان کوشش کرو کہ یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے اوپر عمل دے دے. یا اللہ
پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، یا اللہ عمل کی توفیق دے دے، ٹھیک ہے، عمل کی توفیق بھی تب ہی آئے گی جب یہ دل صاف ہوگا، جب یہ دل صاف ہوگا۔ جب کوشش کرو گے نہ، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھ لیا، اللہ ناراض ہو جائے، میں ایسے کاموں کے اندر اب نہیں مشغول ہوں گا، ٹھیک ہے۔ جب اپنی طرف سے کوشش کرو گے پھر اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، توفیق دے گا۔ ہمت مرداں مدد خدا، مرد ہمت کرے پھر اللہ کی کیا آ جاتی ہے؟ مدد آ جاتی ہے، سمجھے؟ پہلے خود تو کوشش کرنی چاہیے نا۔ جب انسان کے دل کے اندر ہی کوشش نہیں ہے، اس کی نیت ہے نہیں جانا ہی جانا ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ اٹھ جاتی ہے۔ سمجھ آگے؟ دیکھیں جی آگے، اللہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَأَحْسَنُ وَرِئْيًا۔ اب یہ جواب ہے ان کی پچھلی بات کا کہ ہاں دو فریقوں میں سے کون تھے؟ ہم زیادہ بہتر ہیں، جگہ ہمارے پاس ہے، ٹھکانہ ہمارے پاس زیادہ۔ اللہ نے فرمایا اور کتنی برباد کر ڈالی ہم نے پہلے ان کے جماعتیں، اور کتنی برباد کر ڈالی ہم نے پہلے ان سے جماعتیں، ہم احسن، حالانکہ وہ بہتر تھے ازروئے سامان کے، بہتر تھے ازروئے سامان کے، ورئیا، اور بہتر تھے نام و نمود میں، ورئیا نام۔ دیکھو انہی کی اسی بات کا جواب کہ وہ کہتے تھے کہ کون زیادہ بہتر ہے جگہ کے اعتبار سے اور کون زیادہ بہتر ہے مجلسوں کے اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں تم سے پہلے میں نے بڑی بڑی بستیاں تباہ کر دی ہیں، اور مکے کے مشرکوں تم سے پہلے قوم عاد، وہ لمبے لمبے قد والے، ٹھیک ہے، لمبے چوڑے قد والے، پیسہ ان کے پاس، وہ تو تکبر کیا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر ہم سے زیادہ طاقت والا ہے ہی کوئی نہیں، قوم عاد۔ لیکن اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود کا دیکھو، اللہ نے فرمایا پہاڑوں کو تراش تراش کر، اتنی طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتی تھی، ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ تو تم سے پیسے میں بھی زیادہ تھے، مال میں بھی زیادہ تھے، نمود و نمائش کے اندر بھی وہ تم سے آگے نکلے ہوئے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے ہمارے پیغمبر کی خلاف ورزی کی، ہماری توحید کی خلاف ورزی کی، ہماری آیتوں کی خلاف ورزی کی، ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، نام و نشان تک ہم نے نہیں چھوڑا۔ تم کس باغ کی مولی ہو؟ تمہارے پاس تو پیسہ بھی تھوڑا ہے، تمہارے پاس تو مال بھی تھوڑا ہے، جگہ بھی تھوڑی ہے، ہم تمہیں بھی اسی طرح تباہ و برباد کر دیں گے تم نے میرے پیغمبر کی مخالفت کی۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ہاں آگے دیکھیں جی، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ یہ بھی تحقیقی جواب ہے، یہ اسی بات کا، مشرکوں کی اسی بات کا۔ قل فرما دو میرے پیغمبر، من کان فی الضلالۃ، وہ انسان جو ہے بیچ گمراہی کے، جو ہے بیچ گمراہی کے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، پس چاہیے کہ دراز کرے واسطے اس کے رحمان، دراز کرنا یعنی ڈھیل دیتے اللہ، حتی اذا رأوا ما یوعدون، اب تو نہیں مانتے، اب تو نہیں مانتے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے ما یوعدون، وہ چیز جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں، اما العذاب، یا تو دنیا کے عذاب کو، و اما الساعہ، یا قیامت کو، قیامت کے عذاب کو، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پس ان قریب جان لیں گے کون ہے زیادہ برا ازروئے جگہ کے، شر مکانن، کون ہے زیادہ ازروئے جگہ کے برا، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کون ہے کمزور ازروئے لشکر کے۔ اسی بات کا جواب، وہ کہتے تھے جگہ ہمارے پاس اچھی، سوسائٹی ہمارے پاس، ہمارا لشکر۔ اللہ نے فرمایا ہاں اب تو نہیں نہ مانتے، یہ گمراہ ہیں، گناہ کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تو ڈھیل دے رہا ہوں نا ان کو۔ دو مقصد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہ گار کو جب ڈھیل دیتے ہیں، دو مقصد۔ ایک مقصد اللہ کا یہ ہوتا ہے چلو میں ڈھیل دے دیتا ہوں کیونکہ میں حکیم ہوں، حلیم ہوں، میری رحمت کا تقاضا یہ ہے میں اس کو ڈھیل دیتا رہوں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ایک مقصد۔ دوسرا مقصد اللہ فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کے اوپر مصر ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے اللہ کا عذاب تو آ نہیں رہا، اس کا مطلب اللہ ہم سے خوش ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو اس کے گناہ کے اندر ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں تاکہ یہ گناہ اور کرے اور کرے،
گناہ کرتا جائے، اس کی ایف آئی آر اور مضبوط ہوتی جائے، مرنے کے بعد اس نے میری طرف ہی آنا ہے، پھر میں اچھی طرح اس کا حساب کتاب لے لوں گا۔ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، کرتا جا گناہ بچے کرتا جا، حساب تو مجھے دینا ہے نا، دنیا کے کسی جج کو تو نے حساب نہیں دینا، دنیا کے کسی صدر کو، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو تو نے حساب نہیں دینا، حساب تو نے مجھے آ کے دینا ہے، میں دیکھ لوں گا تجھے۔ ہاں اللہ نے فرمایا اب تو نہیں مانتے، گناہوں کی سزا کو، شرک و کفر کی سزا کو اب تو نہیں مانتے، دنیا کے اندر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تانا دیتے ہو کہ تم جگہ کے اعتبار سے بھی برے ہو، نہ تمہارے پاس مال ہے نہ پیسہ ہے، لیکن جو میں آج دنیا کے اندر تمہیں وعدہ دے رہا ہوں نا، میرے کتاب کے پڑھتے ہو، وعدہ ہے کہ تمہیں عذاب ضرور ملے گا، ہاں تب تمہیں یقین آ جائے گا جب تم دنیا کا عذاب دیکھ لو گے، وَإِمَّا السَّاعَةُ یا آخرت کا عذاب، پھر ظالموں تمہیں اصل پتہ چلے گا۔ تو پھر جب تم دیکھو گے نا دنیا کا عذاب یا قیامت کا عذاب، فَسَيَعْلَمُونَ، پھر تم اچھی طرح جان لو گے کہ کون جگہ کے اعتبار سے زیادہ برا ہے اور کون لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ تکبر کا بہت بڑا علاج ہے اس آیت کے اندر۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے اوپر ایک پہاڑ کو اٹھا لینا آسان ہے، بجائے اس کے کہ ایک انسان سے تکبر کو نکالا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، سمجھ آئیے۔ اولیاء کرام نیک بزرگان دین فرماتے ہیں، جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، عوام کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو اچھی دین کی باتیں سکھاتے ہیں کہ سوئی کے ناکے کے اوپر پہاڑ کو رکھنا آسان ہے، اٹھا سکتا ہے بندہ، لیکن بجائے اس کے کہ انسان کے دل سے تکبر نکل جائے، یہ بہت بہت مشکل کام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سوئی کے نکے کے اوپر پہاڑ اٹھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے مثال دی ہے کہ بہت مشکل کام ہے یہ، کہ انسان کے دل سے تکبر نکل جائے، سمجھ آ گیا؟ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے فرمایا جب دیکھ لو گے نا عذاب، جب دیکھ لو گے پھر پتا چل جائے گا، او دنیا کا مال پیسہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل بری جگہ تو یہ ہے جس کے اندر اب اللہ نے پھینکا ہے ہمیں۔ وہ دنیا کے لاؤ لشکر کے اوپر ہم بڑے اتراتے تھے، ہمارے پیچھے نوکر ہیں، خادم ہیں، فلانے گارڈ ہیں، فلانے یہ ہے، فلانے یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر ان کو پتا چل جائے گا کہ اصل کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اور اب ہم ہی کمزور ہیں آج بھی، سمجھ آگے؟ دیکھیں آگے جی، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت قبول کی جنہوں نے، ہاں آگے نا وہی بات، جو اچھا کام کرنا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بنا دیتا ہے، سمجھ آگیا؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ، اور زیادہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو نَهْتَدَوْا جنہوں نے ہدایت قبول کی، کس اعتبار سے؟ ہدا، ازروئے ہدایت کے، سمجھ آگیا؟ جس بندے نے ایمان قبول کر لیا، ہدایت قبول کر لی، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی ہدایت کے اندر، اس کی استقامت کے اندر، اس کے ایمان کے اندر میں اضافہ کرتا جاتا ہوں۔ جو بندہ درس قرآن میں دل سے آئے گا، دل کی نیت سے آئے گا، اچھی نیت لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کے علم کے اندر اس کے دل میں اضافہ کرتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے رستے کھولتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے اندر درجات کو بڑھاتا جائے گا، جو سچی اور صاف اور دل کی نیت سے آیا دنیا کی، سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو کیا کرتا جائے گا؟ بڑھاتا جائے گا۔ کیوں بھائی 15 سپارے ہو گئے، 15 سپارے ہو گئے، کیا نئی دل کے تبدیلی آئی؟ کیا دل کے اندر تبدیلی نہیں آئی؟ کیا زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئی؟ بولو سارے، آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو شروع سے پڑھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ کی حمد کی الف لام سے لے کر، کیا ان کے دلوں کے حالات نہیں بدلے؟ بدلے ہیں کہ نہیں بدلے؟ ہاں، قرآن جو ہے، قرآن سچے دل سے، صاف نیت سے جو پڑھتا ہے قرآن، اس کے دل کے اندر اثر ضرور کرتا ہے۔ جس کے دل کے اندر اثر نہیں، جس کے دل کے اندر اثر نہیں، سمجھو وہ دل سے بیٹھا ہی نہیں ہے قرآن پاک کے کلاس، سمجھ آ گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اس نے تو حضرت عمر جیسے سیدھے کر دیے، تلوار لے کے نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اعوذ باللہ۔ لیکن بہن سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی، اگلی سورت آ رہی ہے، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر لی، کہا بہنا مجھے تو دکھا یہ نسخہ ہے کیا؟ جب نسخہ پڑھنے لگے تو کہا بہنا مجھے جلد از جلد میری موت آنے سے پہلے مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس نے بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے کاریگر کفر کے بڑے بڑے سیدھے کر دیے ہیں۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہاں، سچے دل سے جب قرآن کو سنو گے، سمجھو گے، پھر یہ قرآن اس کے دل پہ کیا کرے گا؟ اثر کرے گا۔
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت قبول کی، ہدا ازرو ہدایت کے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں، نیک اعمال بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً ازرو ثواب کے۔ دنیا، مال، پیسہ کچھ باقی رہنے والا نہیں، باقی رہنے والا وہی جو دنیا کے اندر تو نے 5 نمازیں پڑھی، باقی رہنے والے عمل تجھے آخرت کے اندر وہی کام آئیں گے جو تو دنیا کے اندر ہر روز عشاء کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، یہی آخرت کے اندر تجھے کام آئے گا۔ والباقیات الصالحات کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے کہ نیک عمل جو ہوں گے بس یہی باقی رہ جائیں گے۔ آتا ہے نا حدیث شریف کے اندر کہ قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال جاتا ہے، رشتہ دار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے عمل جاتے ہیں۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز رہ جاتی ہے، مال رشتہ دار واپس اور عمل اس کے باقی۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مال رشتہ دار جس کے اوپر سب سے زیادہ فخر، جس کے اوپر کہتا تھا ہاں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے اس کی بات سن لوں، میں ہی کہتا تھا ہاں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے یہ تھوڑا سا میں حساب کتاب کر لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، ہاں شادی پہ جانا ہے درس قرآن چھوڑو، چلو چلو جا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں نماز بعد میں پڑھ لوں گا، فلانا کام پہ جانا ہے میں نے، ہاں وہ حقوق ضائع نہ ہو جائیں رشتہ داروں کے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کے حقوق نہ ضائع ہو جائیں، اس لیے میں قرآن پاک چھوڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں فون کر کے حضرت یہ دنیا بھی تو اب ساتھ لے لے کے چلنی ہے نا، میں نے کہا تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا جو تو حق پورا کر رہا ہے رشتہ دار کا، کیا وہ قرآن کے مطابق ہے وہ حق؟ چپ۔ قرآن جو مطالبہ کرتا ہے نا رشتہ داری کے حقوق پورے کرنے کا، وہ قرآن کے مطابق کرو، قرآن کے مطابق۔ یہ نہیں تمہیں بلا رہا ہے میوزک کی طرف، تم حق پورا کر رہے ہو اس کا، بلایا ہے جی ناراض ہو جائے گا ہم سے، ٹھیک ہے، ہم نے مہندی کے اندر ڈانس کرنا ہے، ہم نے سمجھ ہے، ہمیں بلایا انہوں نے، ہاں ناراض ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم، میں خدا کی قسم، میرے سامنے قرآن ہے، 100 میں سے 90% آج رشتہ داروں کے حقوق نہیں پورے کیے جاتے، صرف اپنی عزت کو بچایا جاتا ہے، میری برادری کے اندر ناک نہ کٹ جائے، میری برادری کے اندر ناک نہ کٹ جائے، کسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں رشتہ داروں کے حقوق پورے کر رہا ہوں۔ ہاں وہ حقوق پورے کرو جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔ غریب ہے رشتہ دار، اس کے اوپر پیسہ نچھاور کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، اور بیمار ہے رشتہ دار اس کی عادت کے لیے جاؤ، باقی جو کنجر خانے کی طرف تمہیں بلا رہا ہے اس کی طرف جانے کے لیے قرآن نہیں کہتا یہ حقوق پورے کرو، سمجھ آئی؟ کہ ایک برے کام کے پیچھے تم نے قرآن کا اتنا قیمتی درس چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ والباقیات الصالحات، نیک عمل باقی رہیں گے، کس کے ہاں؟ تیرے رب کے ہاں۔ کس کے اعتبار سے؟ ازرو ثواب کے، یہ ثواب اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور ازرو انجام کے بھی، انجام کے اعتبار سے بھی نیک عمل کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے۔ والباقیات الصالحات کے اندر بھی ہر چیز شامل ہے۔ آپ کوئی دنیا کے اندر ایسا کام کر جو آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے، باقیات الصالحات۔ آپ کوئی مدرسے کے لیے جگہ وقف کر جہاں وہ لوگ جتنے بھی بچے قرآن پڑھیں گے قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد بنا جاؤ، کوئی آپ فی سبیل اللہ کوئی فلٹر پانی کوئی ٹوٹی لگا دو، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ باقیات الصالحات کے اندر شامل۔ ہر چیز کیا ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی کیا دیتی رہے؟ قیامت تک فائدہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیبر کی زمین کا ایک ٹکڑا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے عرض کی یا رسول اللہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وقف کر دے۔ اسلام میں سب سے پہلی جو زمین وقف کی گئی تھی اللہ کے راستے میں وہ حضرت عمر کی یہی زمین تھی جو خیبر کے اندر، یعنی قیامت تک اس کو وہ کیا دیتی رہی ہے؟ ثواب دیتی رہے گی، وہ وقف کی اسلام۔ اسی طرح ایک مثال کے طور پہ صرف سمجھانے لگا ہوں پھر میں ختم کر دوں۔ والباقیات الصالحات، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے بیت اللہ کو کیا کروایا؟ بولو، آزاد کرایا۔ کفر و شرک کا کیا تھا؟ راج تھا وہاں۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور نماز کھڑی کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز یہیں پڑھیں گے، چھپ کے پڑھیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ عمر نے اب اسلام قبول کر لیا، اب نماز چھپ کے نہیں پڑھیں گے، یہ نماز اب کعبہ کے اندر ادا ہوگی، ہماری بیت اللہ کے اندر ادا ہوگی ہماری نماز۔ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے، آگے میرے پیغمبر کے 2 شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کا لشکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے جا رہے ہیں، آگے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی آگے۔ میں یہ بات کہ بیان کرنا چاہتا ہوں، دیکھو حضرت عمر کی وجہ سے آزادی ہوئی، آج تک اور قیامت تک جتنے بھی حاجی
عمرہ کریں گے، حج کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، زمزم پیئیں گے، جو ذکر اذکار نمازیں پڑھیں گے، نوافل تراویح، جو بھی کام ہو رہا ہے نیکی کا، وہ سارا ثواب حضرت عمر کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ والباقیات الصالحات کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کوئی انسان نیکی کا ایسا کام کر جائے، ایسا کام کر جائے، مرنے کے بعد بھی اس کو وہ فائدہ پہنچاتا رہے، یہی واقعات الصالحات کے اندر شامل ہے۔ سمجھ آئیے؟ بجائے اس کے کہ انسان گناہ کا کوئی اڈا آباد کر کے جائے، بجائے یہ کہ کوئی انسان برا کام ایجاد کر کے جائے کہ مرنے کے بعد لوگ اس کی اس برائی کو دیکھ کر برے بنتے جائیں، وہ باقیات الصالحات کے اندر شامل نہیں ہے، وہ برے گناہوں کے اندر شامل ہے کہ مرنے کے بعد اس کا گناہ بھی اس کو پہنچتا جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ تو باقیات الصالحات یہ بہتر ہے تیرے رب کے عذروِ ثواب کے، اور بہتر ہے عذروِ انجام کے۔ جزاک اللہ جی، صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، ایک بات سن لے سارے، 1 منٹ بیٹھ جائیں، پھٹیاں بعد میں اٹھا لیں۔ یہ آج پیر والا دن ہے، یہ جو اتوار آ رہا ہے 27 مارچ